السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ہمایوں رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال تو ہوگا۔ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آج ہم نے دعوت دی ہے زیبس یونیورسٹی کے ایک لیکچرار ہیں اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو گیمنگ ڈیزائن میں اور اے آئی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ ہماری کوشش تو ہوگی ان سے تعارف کروانے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا اے آئی کے بارے میں بتا دیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو موجودہ دور کے حوالے سے ہر شعبے میں تقریباً بڑی تبدیلیاں رونما کر رہی ہیں اور تقریباً ہو بھی گئی ہیں، اور اے آئی نے میڈیا کے جو شعبہ ہے وہاں پہ اچھے خاصے قدم بھی جمائے ہیں۔ جی تو چلتے ہیں ناظرین اپنے مہمان کی جانب، جنہوں نے میڈیا اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور یہ آج کل ایک نجی یونیورسٹی میں لیکچرار کی پوسٹ پہ بھی تعینات ہیں، اور جن کا اے آئی اور گیمنگ ڈیزائن کے حوالے سے اچھا خاصا ایکسپیرینس بھی ہے، جو اپنے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے گائیڈ بھی کرتے ہیں، پراپر ایک لیکچر بھی دیتے ہیں اور ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو سر۔ سر آپ سے سوال میں نے کرنا ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جیسے کہ اے آئی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، پہلے تو بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے دعوت دی اور اس حساس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا، تو بہت شکریہ۔ پہلی چیز تو یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ آج کل اس کا دورہ ہے، اے آئی کے نام سے بہت جانا جاتا ہے، اور جیسے جیسے دنیا ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہے، تو وہیں پر آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شور بھی بہت زیادہ مچا ہوا نظر آتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اگر ہم بات کریں تو یہ آسان الفاظ میں مصنوعی ذہانت اس کو کہا جا سکتا ہے اردو میں، اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہیومن انٹیلیجنس، جیسے ایموشنل انٹیلیجنس بھی جس کو کہا جاتا ہے، یا آئی کیو یا ای کیو، یہ سب چیزیں اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کو یہ دونوں الفاظ بلکہ ہم پلہ لگیں گے ایک دوسرے کے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب ہم ہیومن انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو چیزیں کریٹ کر سکتا ہے، اور جس مقام پر اور جس لیول کے اوپر انسان جا کے کوئی تخلیق، کوئی کام سر انجام دے سکتا ہے، بالکل اس کے ہم پلہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کریٹ کیا جائے جو ہیومن یعنی کہ انسانوں کی مدد کے لیے ہو، اور بہت سارے کام جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کروائی جائے تاکہ ان دا فیوچر انسانوں کو کام کرنے میں اور باقی اپنی زندگی کے معاملات کو ہینڈل کرنے میں آسانی ہو۔ اسی سے منسلک آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ اس میں بہت ساری پھر ڈفرینٹ فیلڈز آ جاتی ہیں، جس میں روبوٹک آپ کو بہت زیادہ آج کل فیلڈ انوالو نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کمپیوٹر ایک جدید ٹیکنالوجی کی بیسس کے اوپر ایک اپنے آپ کو ایڈوانس کرتا جا رہا ہے۔ تو بیسکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر آپ آسان الفاظ میں سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس انوالو ہو چکا ہے، اور وہ صرف اور صرف انسان کی ہی بنی ہوئی مشینوں کو انسان ہی اپنے مقصد کے لیے جب استعمال کر رہے ہیں اور ان کی آسانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اچھا سر، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو آپ کہہ رہے ہیں مصنوعی ذہانت بھی ہے، یہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ دنیا کو کیسے بدل رہی ہے، یہ کیسے موجودہ دور میں کس طرح کام کر رہی ہے، اور یہ دنیا کو کیسے بدل رہی ہے؟ آنے والے وقتوں میں اب دنیا کو ہم کہاں دیکھتے ہیں اس انٹیلیجنس کی وجہ سے؟ دیکھیں، یہ چیز تو بہت کلیئر ہے۔ اگر آپ ہالی ووڈ کی موویز اٹھا کے دیکھیں تو مائٹ بھی پاسبل آپ کو لگے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ دنیا کو اس طریقے سے مولڈ کر دے گی، اس طرح گھما کے رکھ دے گی کہ آپ جو آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ہماری نیو جنریشنز اس ڈسکشن کو شاید سمجھ بھی نہ سکے، کیونکہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی، جس طریقے سے ٹیکنالوجیکل گیجٹس انوالو ہو رہے ہیں، آئی او ٹی تھنگز آ رہی ہیں، اسی طریقے سے چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس قدر تبدیل ہو جائیں گی ان دا فیوچر کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اگر آسان الفاظ میں کہوں تو ابھی ایلن مسک کی جو اسپیس ایکس کی جو کمپنی ہے، انہوں نے ابھی ریسنٹلی روبوٹ لانچ کیے ہیں، اور وہ ہیومن سے انٹریکشن کر رہے ہیں، اور وہ اس حد تک انٹریکشن کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں واٹ از یور نیم، تو روبوٹ آگے سے جواب دیتے ہیں، اور وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم ہیومن سے مختلف کیسے ہیں۔ تو ہم جس طریقے سے موبائلز کے ساتھ اور یہ پیچھے سسٹمز کے ساتھ ہم منسلک ہیں،
ہماری نیو جنریشن اس سے کہیں ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک ہوگی اور وہ صرف ہیومن مائنڈ کے اندر ایک مائکرو چپ کے تھرو پوری دنیا کو، ہر کمیونیکیشن کو، ہر ٹیکنالوجیکل گیجٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہوگی. ہمیں شاید یہ سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں نظر میں آتی ہیں، لیکن آنے والی جنریشن کے اندر وہ چپ ان کے اندر جو دماغ کے اندر لگی ہوگی وہ اسی سے کنٹرول کر رہے ہوں گے. تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آج کا دور جیسے پچھلے دور سے بہت زیادہ مختلف ہے، آنے والا دور کس حد تک مختلف ہو سکتا ہے. زبردست. یہ تو سر بڑی انفارمیٹیو آپ نے باتیں بتائی ہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی. ایک عام سا جو سادہ سا ایک انسان ہے سر، اس کو انٹیلیجنس کا جو ہے بڑا ایک عجیب سا امپیکٹ پڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. جب انٹیلیجنس کا نام آتا ہے تو جب بیچ میں اے آئی کا نام ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے کہ اے آئی کیا چیز ہے. تو سر یہ جو اے آئی ہے یہ ہمارے میڈیا انڈسٹری کو کس طریقے سے یہاں پہ ہینڈل کر رہا ہے یا اس پہ کام کر رہا ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی میڈیا میں؟ دیکھیں یہ چیز میرے خیال سے پاکستان کے لیے، پاکستان کی جو گورنمنٹ ادارے ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر فیلڈ کے اندر انوالو ہو گیا ہے. اور اگر ہم اس کو میڈیا جو کہ ہماری فیلڈ ہے، ہم اگر اس کے مطابق اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے میڈیا کا لینڈسکیپ بدل کے رکھ دیا. وہی چیزیں جو کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک سافٹ ویئر کے اندر، ایک رپورٹنگ کے اندر، ایک رائٹنگ کانٹینٹ کے اندر پروڈیوس ہوتی تھی، اب وہ ٹیکنالوجیکل گیجٹس کے تھرو اس حد تک نارملائز اور آسانی سے ہو پا رہی ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک رپورٹ بنانے میں اگر 1 دن لگتا تھا اب وہ 5 منٹ میں بن جاتی ہے. اگر ایک ڈاکیومنٹری بنانے میں، ایک نیوز کاسٹ کرنے میں اگر ہمیں گھنٹوں لگ جاتے تھے تو اب وہ 5 منٹ میں ہو جاتے ہیں. کیسے؟ سافٹ ویئرس کی مدد سے. کیسے؟ جو اے آئی ٹولز اویلیبل ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کچھ بھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چیز چیٹ جی پی ٹی کو دو، وہ آپ کو آپ کی ہی مطابق جو آپ چیز پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہو وہ اس کے اکارڈنگلی آپ کا کانٹینٹ تیار کر کے دے گی اور آپ اس کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ایڈیٹنگ کے لیے ہم ایڈوب پریمیئر یوز کرتے تھے، اب ایڈوب پریمیئر کے اندر اے آئی ٹولز انٹروڈیوس ہو گئے ہیں کہ آپ کی گھنٹوں کی فوٹیج ود ان سیکنڈز ایڈٹ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ کوئی فوٹیج جا کے کیمرہ سے بناتے تھے، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں یا کسی لوکیشن پہ جا کے، اب انریل انجن نے وہ بنی بنائی فوٹیجز آپ کو دینا شروع کر دی ہیں. تو آپ خود دیکھ لیں کہ کس طریقے سے میڈیا کا لینڈسکیپ، پروڈکشن، پری پروڈکشن، پوسٹ پروڈکشن جو ہے وہ انٹائرلی تبدیل ہو کر رہ گیا. بالکل سر یہ ایسا ہی ہے. اے آئی بالکل ہر جگہ چھا بھی گیا ہے، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں نارمل موبائل میں جب واٹس ایپ کھولتے ہیں تو وہاں پہ بھی اے آئی کی آپشن آتی ہے. تو ایک عام جو سادہ سا انسان ہوتا ہے وہ ڈر کے مارے اس کو اوپن ہی نہیں کرتا کہ نہ جانے اس کے اندر کیا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ میں کہیں کلک کرتا ہوں تو وہ کچھ ہمارا ڈیٹا چوری نہ ہو جائے. اکثر لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. تو سر ہمارا میڈیا نے کیا اس کو اے آئی کو جوائن کر لیا ہے؟ اگر اس کو کر لیا ہے تو اس پہ کتنا ورک جاری ہے؟ اگر نہیں کیا تو اس میں کیا رکاوٹیں درپیش ہیں جو ہمارا میڈیا اس کی طرف بالکل کنورٹ نہیں ہوتا؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ایک یہ کہ کیا پاکستان کا میڈیا اس چیز کے لیے تیار ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایکسیپٹ کر سکیں؟ تو اس کا آنسر ابھی تک، میں ایکڈیمیا کی فیلڈ کے اندر ہوں اور میں اگر ایکڈیمیا کی پرسپیکٹیو سے، لینس سے اگر میڈیا کو دیکھوں تو میرا جواب ہے نو. پاکستان کا میڈیا کسی طور تیار نہیں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اس کی موجودہ جو ایگزامپل ہے آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ وہ سوشل میڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ابھی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو بہت دور کی بات ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، آپ نے کہا کہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہے؟ سر الٹریسی. ہمارے میڈیا کے اندر اور ہماری گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ، وہ مائنڈ سیٹ موجود ہے جو 90s 80s کی دہائی سے باہر ہی نہیں آ پایا. وہ دور حاضر کی ٹیکنالوجی کو، دور حاضر کے چیلنجز کو، دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا، اور وہ اسی ایک فریم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو باؤنڈ کیے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے اگلے 5 سالوں میں تو یہ چیز ممکن نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک نئی مائنڈ سیٹ کے لوگ بیوروکریسی کے اندر، گورنمنٹ کے اندر، میڈیا کے انسٹیٹیوشنز کے اندر نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں آ سکتی. صحیح سر، ہم بھی ایگری کریں گے آپ کی بات سے. لیکن ایک سوال اور آپ سے میں پوچھوں گا، جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی سن سکیں. مصنوعی ذہانت سر کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر انسانی کنٹینٹ کریشن پر؟ دیکھیں بالکل یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. آج کل دورہ ہے ولاگرز کا، آج کل دورہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کا، آج کل دورہ ہے ڈیجیٹل کانٹینٹ کا. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میڈیا کے اندر رہتے ہوئے جو ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کا
رجحان میڈیا کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ کیا ہے. دیکھیں اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, تو آپ کو بہت سارا کانٹینٹ ملتا ہے. آپ ٹک ٹاک پہ لگاتار ریلز دیکھ رہے ہیں, آپ اسنیپ چیٹ پہ, انسٹاگرام کے اوپر ریلز دیکھ رہے ہیں, آپ ٹوٹلی ہر جگہ آپ کو کانٹینٹ ہی کانٹینٹ مل رہا ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو کانٹینٹ کو پروڈیوس کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. سو اب جو یہ آپ کے پاس موبائل گیجٹس ہیں, اس موبائلس کے تھرو ہی آپ کچھ بھی فوری طور پہ سوچ کے آپ بنا سکتے ہو. لیکن اگر اس کو سوچ کے آپ نے بنانا ہے تو آپ کے پاس مکمل طریقہ کار نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز کریٹ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس اے آئی ٹولز موجود ہے, جیسے جیمنائی ہے گوگل کا, چیٹ جی پی ٹی ہے, ٹھیک ہے, ایلن مسک کا, تو اور اس طرح کے گوگل کے جو ہمارے پاس بنگ ہے اس کا بنگ اے آئی ہے. تو آپ اس طرح کے براؤزرز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ صرف ان کو جا کے یہ کمانڈ دو, ان سے پرامپٹ پوچھو کہ یار میں ایک شو کرنا چاہ رہا ہوں, میں ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں, میں انسٹاگرام ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں, تو مجھے بتاؤ مجھے کس طرح انیشیٹ کرنا ہے. تو وہ آپ کو اسٹیپ وائز بتائے گا کہ یار اس میں یہ چیز کرو, یہ چیز کرو, یہ چیز کرو, اور اس کے بعد ایڈٹ کرو. آپ اس سے کہو مجھے ایڈٹ نہیں آتا کرنا, وہ کہے گا کہ یہ ٹول اے آئی کا موجود ہے, آپ اپنی کلپس اس کے اندر ڈال کے ڈالو, وہ ایڈٹ کر کے دے دے گا. آپ اس سے کہو گے کہ یار ٹھیک ہے میں یہ کر لیتا ہوں لیکن مجھے اینڈ کریڈٹس اور اوپن کریڈٹس ڈالنے ہیں, تو وہ کہے گا اچھا یہ بھی اس ٹول سے ہو جائے گا. تو ایوری تھنگ از پاسبل ناؤ, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از اونلی بیسڈ آن ون کلک. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اے آئی ٹولس کو پرسنلائز کانٹینٹ کے لیے یا ڈیجیٹل کانٹینٹ کے لیے کس طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہو. صحیح. سر مصنوعی ذہانت اور میڈیا کے ملاپ میں کیا چیلنجز جو سامنے ہیں جن کی وجہ سے یہ آپس میں کافی ان کے مشکلات ہیں؟ دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ الٹریسی وہ نہیں کہ ان پڑھ. الٹریسی مینس کہ آپ کو دور حاضر کے اور آنے والے چیلنجز کا ادراک نہیں ہے. وہ لوگوں کا پوزیشن ہولڈرز پہ موجود رہنا, کیونکہ وہ ڈیسیژن میکنگ نہیں کر پا رہے. پہلا پرابلم جو میں نے انیشیل لیول پہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. سیکنڈ پرابلم یہ ہے کہ جو یوتھ اس کے ساتھ فیملیئر ہے, ٹھیک ہے, اور جو یوتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے, ان کو مواقع نہ ملنا یا مواقع نہ دینا, دوسرا بڑا پرابلم. تیسرا, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی باقاعدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور میڈیا سے ریلیونٹ پالیسیز کا نہ ہونا, ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں ٹک ٹاکرز کی. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے, میں اس طرف آؤں گا, آپ سے بات کروں گا سر, بلکہ میرا بڑا اچھا ایک سوال تھا, آپ نے خود ہی وہ بیچ میں ٹچ دے دیا اس کو. میں یہ خاص طور پہ فیک نیوز کے حوالے سے پوچھوں گا آپ سے سوال. یہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیکس آ جاتی ہیں, یا کسی بھی ایسے پولیٹیشین ہو گیا, کوئی ایکٹر ہو گیا, کوئی ماڈل ہو گیا, ان کی لیکس جب آ جاتی ہیں, کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں, تو بعد میں سننے میں یہ آتا ہے کہ یہ اے آئی کا ٹول استعمال کیا گیا اس میں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, اے آئی کا اس کے اندر کتنا کردار ہے؟ دیکھیں فیک ٹیکنالوجی جو ہے نا, فیک ٹیکنالوجی, دیر آر ٹو کائنڈز آف فیک ٹیکنالوجیز. اگر آپ فیک نیوز رپورٹنگ کی اگر بات کریں گے تو فیک نیوز رپورٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر 3 ڈفرینٹ آپ سمجھے درجات ہیں. ایک ہے مس انفارمیشن, ایک ہے ڈس انفارمیشن, ٹھیک ہے نا, اور ایک ہے مین انفارمیشن. اب مس انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی واقعے کے متعلق ایک انفارمیشن دے رہے ہو لیکن اس کی معلومات آپ کو مکمل نہیں ہے, تو وہ مس انفارمیشن کہلائے گی. ڈس انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ کیا تھا اور آپ اس کے تمام تر حقائق کو چھپا کر اپنی ایک نئی انفارمیشن ایڈ کر دیتے ہو. دس از کالڈ ڈس انفارمیشن. اور اس کے بعد ہے مین انفارمیشن. مین انفارمیشن وہی ہے جو حقائق اور فیکٹس کے اوپر مبنی ہے اور آپ وہ نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. یہ تو ایک طریقے کا ہو گیا نیوز رپورٹنگ کا. اس کا دوسرا طریقہ کار ہے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ آن دا اسپاٹ آپ کی پکچر کو لیا جاتا ہے اور اس پکچر کے اوپر کچھ ایسی نازیبا پکچرز اور ویڈیوز کو ایڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے. اور ایک عام انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس میں ڈفرینسیشن نہیں کریٹ کر پاتا. لیکن obviously ہم لوگ میڈیا کے لوگ ہیں, اگر ہم بھی اس ڈفرینسیشن کو نہیں سمجھ پائیں گے تو ہمارے میں اور ایک عام انسان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اس لیے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال اب بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ نے ریسنٹ پاکستان میں دیکھا ہے کہ ٹک ٹاکرز کی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہونا شروع ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف لیک نہیں ہو رہی بلکہ بہت سارے عناصر ہیں جو کہ اس چیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اس کو منسلک کر رہے ہیں کسی اور نازیبا ویڈیوز کے ساتھ. میں اس میں دوسرا عنصر سر بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں شیئر کرنا, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اس ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال اپنی جو ہے وہ پذیرائی کے لیے بھی کر رہے ہیں, فیم حاصل کرنے کے لیے بھی کر رہے ہیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے ڈکی بھائی. ڈکی بھائی نے ریسنٹلی اس سال کے شروع میں میرے خیال سے انہوں نے کہا کہ میری وائف کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو گئی ہے اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اور یہ سب کچھ نہیں کروں گا. اینڈ بعد ازاں 1 مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے بعد اس نے خود وائرل ویڈیو اپلوڈ کی کہ یہ تو صرف ایک مذاق تھا.
کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. سو دیٹ مینس کہ آپ نے اس ٹیکنالوجی کو اپنی پذیرائی کے لیے استعمال کیا, یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ آپ کے اس عمل کا آپ کی آڈینس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہ دو چیزیں اس کے اندر انوالو ہیں. ایک چیز میں اور ایڈ کر لوں لاسٹ میں, وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ان میڈیا کی ٹیکنالوجیز کے اندر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جب ہم ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بینگ اے میڈیا پرسن ہمارا کانٹینٹ ہماری آڈینس کے مطابق ہو. اکثر یہ جملہ آپ سننے کو ملے گا آپ کو کہ ہم وہ دکھاتے ہیں جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے, تو دنیا تو پھر بہت کچھ نازیبا دیکھنا چاہتی ہے تو وہ بھی دکھا دینا چاہیے. نہیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ وہ کانٹینٹ شیئر کریں جو آڈینس کے لیے, جو سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہو. اچھا سر, آپ سے سوال ایک اور بھی پوچھنا تھا کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں پاکستان بھی بڑا ماشاءاللہ ایک نمایاں کردار رکھتا ہے اپنا, تو کیا اس کے جو میڈیا ادارے ہیں وہ اپنی اے آئی یعنی کہ مصنوعی ذہانت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کیا, کہ وہ اس پہ ورک کر سکتے ہیں؟ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے, ٹیکنالوجی کیا ہے, اور ہماری جو یوتھ ہے جو اس ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے, ہم نے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. برین آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے, بہت سارے لوگ, ہماری ینگ جنریشن باہر جا رہی ہے. سو میرے خیال سے سب سے زیادہ پرابلم پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے, کیونکہ اگر آپ ان کا مینیفیسٹو دیکھیں یا ان کا جو ایک پالیسی ساز ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اس میں کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے اگلے 20 سال 25 سال کے لیے اپنی یوتھ کے اکارڈنگلی کیا پلانس کیے ہیں. اور ان کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے, دے ول بیکم, ویسے تو یہ بھی ہو چکے ہیں, لیکن دے ول بیکم obsolete, یعنی کہ وہ ان دا فیوچر آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے. تو میرے خیال سے سب سے بڑی ہرڈل, سب سے بڑا پرابلم ہماری گورنمنٹ اداروں میں ہے, کیونکہ ان کے پاس پاور ہے, ان کے پاس ڈیسیژن میکنگ کی رسائی ہے, وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے, تو بہت مشکل ہے پھر ان سب چیزوں کا ہونا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اے آئی کی وجہ سے ملک کے اندر نوکریاں ناپید ہو جائیں گی؟ اچھا, یہ ایک بہت بڑے مزے کا سوال ہے. لوگ پوچھتے ہیں. ہاں, یہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ بیک ان 1990s جب کیلکولیٹر مارکیٹ میں آیا تھا نا, تو اس وقت کے میتھمیٹیشینز نے روڈوں پہ نکل کے احتجاج کیا تھا کہ اب یہ جو کیلکولیٹر ہے اس نے ہماری جابز کو ایک تھریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ مزے کی بات سنیں, جب اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں, جب بجلی بنانے والے نے بجلی بنائی ہوگی تو وہ تو لالے پڑ گئے ہوں گے سب کو. اسی طرح جب ہم نے صنعت کاری کے اندر ایک مشین کا بہت ریولوشن دیکھنا شروع کیا, تو صنعت کاروں نے آ کے جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کرنا شروع ہو گئی. تو یہ چیز ہوتی آئی ہے اور یہ ہوتی رہے گی. علی بابا کا جو آنر ہے جیک ما, وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ لائک دیٹ, کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ الیکٹریسٹی آنے سے کیا لوگوں بے روزگار ہوئے, نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, ہر نیو ٹیکنالوجی آنے سے جو ارریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں, جو اس کو نئی چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں, وہ ابسلیوٹ ہو جاتے ہیں. لیکن نئے لوگوں کے آنے کے لیے وہاں پہ جابس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور میرے خیال سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے بہت زیادہ ریولیوشن آئے گا, اور آپ دیکھیں گے ان دا فیوچر کہ جابس جب اوپننگ انیشیٹ ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں, لیکن جیسے جیسے بڑھتی جائیں گی آپ دیکھیں گے کہ بے روزگاری کم نہیں بلکہ زیادہ نہیں, کم ہوگی. جی, آپ نے سر بہت اچھا ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو جو ہے آپ نے بتایا بھی, ان کو آئی ہوپ کہ ان کو سمجھ بھی آ گیا انشاءاللہ. تو میں صرف جاتے جاتے ایک سوال اور آپ سے پوچھوں گا کہ آنے والے وقت میں ہمارے پاکستانی میڈیا کے اندر, کیونکہ آپ نے پہلے بھی ڈیٹیل سے بات کی تو میں چاہوں گا ایک دفعہ پھر آپ بتا دیں, آنے والے وقت میں ہمارے پاکستانی میڈیا کے اندر اے آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے نظر سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت اگر آپ مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں, جس میں آپ کا الیکٹرانک میڈیا, جس میں جیو, ARY, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ پرائیویٹ چینلز ہیں, اور ان پرائیویٹ چینلز کے پاس بزنس بہت ہے. پہلے شاید ان کا پاس ذریعہ ایک تھا کمانے کا, اور وہ تھا مین اسٹریم میڈیا. اب یہ کہ سارے ڈیجیٹل میڈیا سے بھی کما رہے ہیں, وہاں پہ بھی ایڈورٹائزمنٹ مل رہی ہے, وہاں سے بھی ڈھیروں پیسے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو میرے خیال سے الیکٹرانک میڈیا ان دا فیوچر آبسلیوٹ ہو جائے گا. بالکل آپ کو کہیں بھی جیو, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ کے تھرو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, لیکن یہ سب چیزیں آپ کو کیبل کے تھرو نظر نہیں آ رہی ہوں گی. پہلا جو میرا فیوچرسٹک پریڈکشن ہے. سیکنڈ, یہ لوگ بے شک کے ڈیجیٹل میڈیا پہ شفٹ ہو جائیں گے, لیکن ان سارے چینلز کے اندر جو نیو جنریشن آ رہی ہے نا,
اگر وہ ان کے اندر فٹ ان ہونا شروع ہوئی تو یہ ایک نیا لیول اچیو کر لیں گے ان دا فیوچر. ادروائز یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی مار کھا جائیں گے, کیونکہ اب جو دور آ رہا ہے وہ امرسو میڈیا کا آ رہا ہے. امرسو میڈیا کے اندر نیو سافٹ ویئرز, نیو نیوز رپورٹنگ, نیو ٹیکنالوجی. جیسے اگر آپ دیکھیں تو ریڈیو جو ہے وہ ایک آبسولیٹ میڈیم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. بہت کم جگہوں پہ ابھی اس چیز کی جو اہمیت ہے وہ ابھی موجود ہے. ادروائز جس طرح ٹیکنالوجی آگے جاتی جائے گی تو ہمارے لیے امرسو میڈیا کے تھرو آڈینس کے ساتھ کنیکشن ان دا فیوچر بہت آسان ہو جائے گا. تو میرے خیال سے جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ہمیں آبسولیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے بعد انٹریکٹیو اور امرسو میڈیا جو ہے وہ بہت تیزی سے 2030 2040 تک اپنی جگہ بنا لے گا. جی بہت شکریہ سر. میں چاہوں گا جاتے جاتے ایک میسیج کوئی ہماری نیو جنریشن کے لیے اے آئی کے حوالے سے, گیمنگ زون کے حوالے سے, پلیز. میرے خیال سے سب سے پہلے ہماری آڈینس میں جو یوتھ ہے, میرا اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی انرجیز کو, اپنی موٹیویشن کو, اپنی مائنڈ سیٹ کو کسی پازیٹیو جگہ پہ یوٹیلائز کریں. وی پی این لگا کے اپنے ٹائم ریلز کے اوپر ضائع کرنے سے, انسٹاگرام سٹوریز دیکھنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ٹرائی ٹو تھنک, سوچنا سیکھیں. ہماری یوتھ اب سوچنا بھول چکی ہے. سوچنا سیکھیں اور اس سوچنے کے اوپر اپنے آئیڈیاز کو اینڈ کریں. جی بہت شکریہ سر. جی ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا اور ہمیں یقین ہے آج کا پروگرام آپ کے لیے بڑا انفارمیٹیو اور آپ کو بڑا پسند بھی آیا ہوگا. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ نے